السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 90 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بات چل رہی منافقین کی، پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ منافقین کو اپنا دوست، مددگار، ساتھی نہ بناؤ۔ اس میں ایک آپشن دی گئی کہ اگر یہ جو منافقین میں سے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہو جائے انہیں چھوڑ دیں، جس کو یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاجروا فی سبیل اللہ کے الفاظ تھے پیچھے پچھلی آیت میں، تو وہ چھوڑ دیں جن کا چھوڑنا ضروری ہو، وہ گھر بار ہو، کاروبار ہو، کھیت کھلیان ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہوں، مال و دولت ہو، کوئی بھی جو چھوڑنی ضروری ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں اگر تو یہ اپنے وعدے کے اوپر نہ رہیں یا بظاہر کچھ ایسے دھوکہ دینے کے لیے چھوڑ دیں لیکن اپنی روش پر قائم رہیں، منافقت کی روش، اسلام دشمنی کی روش، اور تمہارے قتل کا منصوبہ بنائیں، تم سے جنگ کرنے کا، تمہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنائیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہوں، تم سے جنگ لڑنا چاہتے ہوں، تو پھر جہاں کہیں تم پاؤ تم انہیں قتل کرو، ان سے لڑو، انہیں قتل کرو۔ وہ کہیں بھاگ کر چلے جائیں تو جہاں بھی ملے ان کو ان کی سزا دو، ان کے انجام پر پہنچاؤ۔ یہ چیز پچھلی آیت میں کی ہم نے واضح کر دی۔ اب اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے، انہی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، مگر جو لوگ ایسی قوم سے جا ملیں، یعنی ان کے پاس جا کر وہ پناہ لے لیں، تو ان سے نہیں لڑنا۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، انہوں نے وہ گئے ہیں وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی ہے، اس ایک قوم کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی ہے، ان سے جا ملے ہیں، اور وہ کون سی قوم ہے آگے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے جس کے پاس یہ جا کر پناہ انہوں نے لے لی ہے۔ وہ کون سی قوم ہے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ بینکم و بینہم میثاق، جب تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، وہ جو قوم ہے تمہارا اور اس قوم کے درمیان تمہارا معاہدہ ہو، تو پھر تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور انہوں نے جا کے ان سے پناہ لے لی ہے، اور یہ ان کی پناہ میں تمہارا تو اب نقصان کر نہیں سکتے۔ یہ جو منافقین بھاگ کر گئے ہیں، ان سے جا ملے ہیں، ان سے پناہ لی ہے، اور وہ جو قوم ان کو جو پناہ دینے والی ہے ان کی ماتحت رہتے ہوئے یہ تمہارا کوئی نقصان تو کر نہیں سکتے، اس لیے اب تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھاگ کر گئے جنہوں نے پناہ لی، اب ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قوم ایسی ہے جس کا اور ان کا اور تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر وہ جو بھاگ کر گئے ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہوگی۔
یہاں پر وہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جب لڑائی کی ضرورت نہ ہو، لڑائی نہیں کرنی، تو ایک صورت یہ بتائی نا کہ ایسی قوم کے پاس چلے گئے کہ اس قوم کا اور جماعت مومنین کا آپس میں معاہدہ ہے اور انہوں نے جا کر وہاں پر پناہ لے لی ہے۔ اب یہ ان کی پناہ میں جماعت مومنین کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب اگلی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ او جا اوکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں، یا وہ تمہارے پاس آئیں، وہ جو بھاگ کر گئے تمہاری مخالفت میں، جو پروگرام بناتے رہے اور بھاگ کر گئے ہیں، تو پھر انہیں کچھ سمجھ آئی، یا جو بھی حالات کا تقاضا ہوا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم نہیں لڑ سکتے، یا جو بھی وٹ ایور جو بھی صورتحال ہے، تو وہ اس کنڈیشن میں کہ بتا رہا ہے کہ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں، کون کس کنڈیشن میں، کس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان سے نہ لڑنا۔ ایک کنڈیشن تو پیچھے بتائی ہے نا، اب دوسری کنڈیشن بتا رہا ہے، یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ یا وہ تمہارے پاس آئیں کس کنڈیشن میں، آگے بتا رہا ہے، حسیرت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہوں، وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکے ہوں، وہ اب لڑائی نہ لڑنا چاہتے ہوں، ان کے سینے لڑائی کے لیے تنگ ہوں، یعنی وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ان کے سینے ہی تنگ ہو گئے کہ اب ہم نے نہیں لڑنا، لڑائی سے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس حالت میں اگر وہ تمہارے پاس آئیں، جماعت مومنین کے پاس آئیں، کہ ان کے سینے تنگ ہوں، آگے ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ سینے تنگ ہونے سے کیا مراد ہے، کس معاملے میں سینے تنگ ہوں، آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے این یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں، یعنی ان کے سینوں میں اتنی تنگی آ جائے، اتنے وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو جائیں کہ وہ تم سے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیں کہ ہم نہیں لڑتے، یہ ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری یہ بتا رہا ہے او یقاتلو قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، یعنی اس سے بھی ان کا سینہ تنگ ہو کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ ایک تو یہ نا کہ ان کا اتنا سینہ تنگ ہو جائے کہ وہ نہ تم سے لڑیں نہ وہ اپنی قوم سے لڑیں، تو پھر تم ان سے نہ لڑنا، یعنی یہ دو کنڈیشنز بتائی ہیں قرآن نے۔ ان دو کنڈیشن کی صورتوں میں ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کریم کا جو انصاف ہے، جو امن پسندی ہے، وہ کتنی بلند سطح کے اوپر ہے۔ حالانکہ دشمن ہے لیکن ان کو بھی معاف کر رہا ہے، منافقت کی، پلاننگ کی، ان کی مومنین کی تباہی کی پلاننگ کی انہوں نے، لیکن بالآخر ذلیل و خوار ہو کر یا تو انہوں نے ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لی جس قوم کا مسلم جماعت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، اب ان کے پاس جا کر یہ مسلم جماعت کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف، تو کہتا ہے نہیں لڑنا اب ان کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہے کہ یا وہ خود اس حال میں تمہارے پاس آ جائیں کہ وہ تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہی نہ چاہتے ہوں، تو کہتا ہے پھر تم نے ان سے نہیں لڑنا۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، کیا چاہتا آگے بتا رہا ہے، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، وہ انہیں تم پر ضرور مسلط کر دیتا، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ انہیں تم پر ضرور مسلط کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔
وہ تو خود پناہ لینے چلے گئے، تمہارے وہ جو حلیف قبیلہ ہے اس کے پاس چلے گئے، یا خود ہی ذلیل و خوار ہو کر واپس آ گئے کہ نہیں ہم نے جنگ نہیں لڑنی، نہ جماعت مومنین سے اور نہ ہی اپنی قوم سے۔ یہ چیز کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر ضرور مسلط کر دیتا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہے؟ آگے کہتا ہے فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے لڑتے۔ یہ کہنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے کوئی لڑائی نہ کریں، تمہاری مخالفت نہ کریں، یہ فَإِنِ اعْتَزَلُوا، یہ اعتزال بھی اس کو کہتے ہیں، زوال بھی اسی سے ہے۔ تو پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، تم سے دور ہٹ کر رہیں، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی جنگ نہ کریں، تو پھر اور آگے بتا رہے ہیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس وہ تم سے جنگ نہ لڑیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پس وہ تم سے جنگ نہ لڑیں۔ یہ دو چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز ان کی یہ بتا رہا ہے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تمہاری طرف صلح و سلامتی کی پیشکش کریں۔ یہ تین چیزیں بتائیں۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے بتا رہا ہے آیت کے آخر میں، کیا یہ رہا ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر جنگ کرنے کی راہ نہیں بنائی۔ اگر وہ یہ تین چیزیں کر لیں، کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ تم سے کنارہ کش رہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، تم سے قتال نہ کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف صلح و سلامتی کی پیشکش کریں، صلح و سلامتی کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر وہ یہ تین چیزیں کریں تو کہتا ہے کہ اللہ نے پھر تمہارے لیے کوئی راہ یعنی کوئی وجہ نہیں بنائی کہ تم ان سے جنگ لڑو۔ تم بالکل ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے، منع کر دیا اگر وہ یہ تین چیزیں کریں۔ تو یہاں پر منافقین سے متعلق تین آپشن بتائی گئی ہیں جن کی صورت میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی۔ دو پیچھے اسی آیت کے اندر بتائی ہیں اور آخری یہ بتا رہا ہے۔ تو اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کریم کے یہ جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، کس قدر حق و صداقت پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، اور معاشرے کے اندر کس قدر صلح و آشتی کا باعث ہے، صلح و امن کا باعث ہے۔ یہ چیزیں اگر ایڈاپٹ کر لی جائیں تو معاشرے کے اندر کس قدر صلح و امن کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ بڑے ہی بلند پایا، بلند اخلاقی سطح کے یہ اصول اور ضابطے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔